ساری بات محبت کی اور عقیدت کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں عقیدت بس ایک واجبی سی چیز ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے یا ماتھے پہ عقیدت کا گلاب سجایا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کی زندگی ہی عقیدہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو عقیدہ بنا لیں گے تو آپ حق طلب ہو جائیں گے۔ کہ حق طلب کون ہے؟ جن کی پوری زندگی ٹوٹل لائف فیتھ، لیکن اگر آپ کا عقیدہ صرف دکھاوا ہو، ظاہری زیور ہو، دنیا کے لیے ہو، تو پھر آپ مطلب پرست ہونے سے بچ نہیں سکتے۔ کہ آواز آئی نماز کا وقت ہو گیا، کہ نماز تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت جاری رہتی ہے۔ اللہ سے رجوع کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے راز و نیاز کرنا، اللہ سے خیالات کا تبادلہ خیال کرنا، یہ تو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ کہ اگر آپ صرف یہ سوچ کے مسجد میں جا رہے ہیں کہ وہاں پہ اللہ ملے گا، تو پھر آپ کو کافر ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہ اگر آپ نے اللہ کو مسجد میں ہی مقید کر دیا ہے تو پھر باہر کون ہے؟ کہ ایک وقت طے ہو گیا کہ اس وقت میں آپ مسجد میں جائیں گے، جا کے نماز پڑھیں گے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے ہی حکم سے مسجد سے نکلیں گے اور معاشرے میں جائیں گے، کام کریں گے۔ کہ حق طلب وہ ہے جو اللہ کے حکم سے نکلے، معاشرے میں جائے، کام کرے، گھر بناؤ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، بچوں سے محبت کرو کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ کہ آپ دنیا کے سٹینڈرڈز کے مطابق اپنے پروگرام کو اگر اللہ کا ہی پروگرام بنا لیں گے تو آپ حق طلب ہو جائیں گے۔ لیکن مطلب پرست کون ہے؟ کہ جو کاروبار کرتا ہے، دنیا داری میں ہے، توجہ اس کی وہاں پہ اور بھاگا بھاگا جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور توجہ کہاں ہے؟ دنیا داری کی طرف۔ کہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے، اب 4 دن کے لیے بھیجا ہے یا 60 سال کے لیے بھیجا ہے، جب وہ چاہے بلا لے۔ نہ بھیجنا تمہارے اختیار میں، نہ رہنا تمہارے بس میں، نہ جانا تمہارے قابو میں، تو پھر ہے کیا تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ تو حق طلب بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کے پروگرام کو ہی اپنا پروگرام بنا کے رکھے، تو اس کی زندگی میں آسانی آ جاتی ہے۔ کہ آپ خاموشی سے ایک جگہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہ کوئی فکر ہو، نہ غم ہو، نہ پریشانی ہو۔ پریشانی تو کہیں سے بھی آ سکتی ہے، غم کہیں سے بھی آ سکتا ہے، اولاد کی صورت میں آ گیا، پیغام آ گیا، والدین کی صورت میں آ گیا، دروازے سے باہر آ گیا۔ کہ پریشانی دور سے بھیجے ہوئے پیغام کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، پریشانی نزدیک بیٹھے کسی کے مزاج کی صورت میں بھی آ سکتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، 2 میاں بیوی، اگر دونوں میں سے ایک ہی بد مزاج ہو جائے تو سارا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ تو حق طلب انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس چیز کو تھامے رکھے کہ یہ دنیا کے میلے ہیں، آنا جانا یہ لگا رہے گا، اس میں موت بھی ہے، اس میں جنازہ بھی ہے، اس میں خوشی بھی ہے، اس میں غم بھی ہے،
لیکن مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان کا آ جانا، یہ ہے مومن کی نشانی، اور اپنے پیسے کو خلق خدا کی خدمت میں لگا دینا، کہ وہ یہ کہے کہ ہز نیڈ از گریٹر دین می، کہ اس کی ضرورت میرے سے بڑی ہے۔ کہ کوئی شخص آپ سے پوچھے یہ کہاں سے لیا، کیسے لیا، اب وہ آپ کی اس چیز میں اتنا محو ہو گیا تو آپ اس کو کہہ دیں کہ میری طرف سے یہ آپ قبول کر لیں، کہ اپنی زندگی میں حاصل کو نہ رکھے، ایثار کو رکھے، تو حق طلب ہو جائے گا۔ لیکن ہم ٹھہرے دنیا دار لوگ، کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کوئی سرکاری ملازم بھی ہوں گے، کوئی بڑے گریڈ کا افسر ہو، بڑے گریڈ کا افسر ہو، اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ شہر کے سب سے چھوٹے گریڈ کے شخص کے پاس دور کی فقیری آ گئی ہے، وہ تو کبھی فیض نہیں لے سکے گا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میں بڑے گریڈ کا افسر، چھوٹے گریڈ کہ دفتر کے پی این کے پاس وہ کتب ہو گیا، وہ تو نہیں فیض لے سکے گا۔ کہ تمہارے محلے میں ایک بندہ جھاڑو دیتا ہے، وہ وقت کا غوث ہے، جاؤ جا کے فیض لے لو، وہ کہے گا یہ تو اختیار میرا ہے، یہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو اگلے ہفتے یہ مجھے یہاں پہ نظر نہیں آنا چاہیے، میرا اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اختیار جو ہے اس کو قابو کرنے کا نام نہیں ہے، کہ یہ جو حصہ ہے نا اختیار، یہ صرف اللہ کی مرضی ہے، وہ چیزیں چاہے دے دے۔ کہ وہ اللہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، کہ وہ اللہ جس کے پاس آسمان کے خزانے، زمین کے خزانے، کل کائنات کے خزانے، کہ وہ اللہ جس کے پاس کل کائنات کا لشکر، زمین کا لشکر، آسمان کا لشکر، رحمت ہی رحمت، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کو فاقے سے گزار دیا۔ اور ہم دنیا دار لوگ کہ ہم پیغمبر کے پاس جائیں اور جا کے کہیں بڑا افسوس ہوا، یہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کر دیا، اور پیغمبر آپ کو امت سے باہر نکال دیں کہ تم کیا بات کر رہے ہو، یہ تم محبت کی معراج ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہماری غریبی میں بھی ہمارے ساتھ ہے، کہ غریبی میں بھی رونق لگی ہوئی ہے، اس کو یاد کرتے ہیں ہم، کہ کسی ایک ایسی ہستی کو شہادت کا درجہ مل گیا، کربلا ہو گئی، اور آپ امام علی مقام کے پاس جائیں اور کہیں کہ بڑا افسوس ہوا، ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو امت سے نکال دیں۔ کہ امام دنیا کی تاریخ کی وہ ہستی ہیں، وہ محترم ہستی ہیں، کہ جن کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ محبت کی معراج پر ہوا، کہ وہ محبت، مرتے تو ہم لوگ روز ہی ہیں، جنازے روز اٹھتے ہیں، روز دنیا میں آتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، لیکن آج بھی اس محترم ہستی کو نان بلیورز ہوں، غیر مسلم ہوں، منقبت کہتے چلے جا رہے ہیں، کہتے چلے جا رہے ہیں۔ کہ ایک شخص وزیر لگ گیا اور ہم پہنچ جاتے ہیں اس کے دروازے پر، مبارک ہو اب وزیر بن گئے، کل کو معزول ہوگا، گرفتار ہو جائے گا، کہاں گئی مبارک؟ ایک بندے کے پاس پیسہ آ گیا، مبارک ہو آپ کے پاس پیسے آ گئے، وہ کہے گا اچھا بھلا پیسہ آیا، میں تو عذاب میں پھنس گیا ہوں، کہاں سنبھالتا رہوں۔ تو مدعا یہ ہوا کہ جہاں ہمیں مبارک دینی ہے وہاں ہم افسوس کرتے ہیں، اور جہاں ہمیں افسوس کرنا ہے وہاں پہ ہم مبارک دے رہے ہوتے ہیں، نہ ہماری مبارک ٹھیک، نہ ہمارا افسوس ٹھیک۔ اور یہ تبھی ہوگا کہ جب
ہم اپنے سے چھوٹے کے اندر بڑی بات کو تلاش کریں گے. کیا ہم سے چھوٹے کے اندر کوئی بڑی بات موجود ہے؟ کہ اگر ہمارے سٹینڈرڈز یہی رہے کہ امیر کی عزت کرنی ہے، غریب کی تذلیل کرنی ہے، بڑے کو سلام کرنا ہے، تو پھر اس دنیا کے طلبگار ہی رہیں گے ہم لوگ. ہم ان چیزوں سے نہیں نکل سکیں گے. کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ایک چھوٹے شخص کے پاس اگر کوئی بڑی بات آ جائے تو اس سے وہ بات لینے کے لیے آپ کو چھوٹا بن کے جانا پڑتا ہے، تبھی وہ بات دے گا آپ کو. کہ قدر کرنی چاہیے ان بادشاہوں کی بھی جو فقیروں کے پاس جاتے تھے، چاہے اپنی بادشاہی کی دعا کروانے جاتے تھے، لیکن قدر کرتے تھے کہ ایک بادشاہ کا کسی فقیر کے پاس جانا بادشاہ کے لیے عافیت ہے، لیکن ایک فقیر کا مطلب پرست ہو کر بادشاہ کے پاس جانا تو اس میں گڑبڑ ہے. کہ جب آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ آ جائے آپ کے کہنے پر آپ کے گھر میں، تو آپ کا گھر ایسا ہونا چاہیے جیسا وہ دیکھنا چاہتا ہے. آپ کا ذہن ایسا پاک ہونا چاہیے جیسا اللہ دیکھنا چاہتا ہے. آپ کی زبان کے اوپر غیر اللہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. آپ کے دل میں کسی اور چیز کی تمنا نہیں ہونی چاہیے. آپ کا مصلی پاک ہونا چاہیے. تو اپنے پروردگار سے ہم یہ التجا کریں گے کہ ہم سب کے اندر موجود وہ جو ہمارا حق طلبی ہے، ہمارا حق پہ آنا ہے، پروردگار اس کو برقرار رکھے. کہ ہم مطلب پرستی سے نکل کر، دنیا داری سے نکل کر اپنے رب کی طرف اور اس کے احکامات کی طرف رجوع کرتے رہیں. بلے شاہ کا ایک کلام بھی ہے، مجھے صحیح طرح تو بھی یاد نہیں ہے، لیکن وہ کلام اس کے اندر یہ ہے کہ جے رب ملدا ناتے توتیاں نو تے ملدا مینڈک مچھیاں نو. ٹھیک ہے، یہ صاحب بیٹھے ہیں وہ بتا سکیں مجھے صحیح طرح کہ جے رب ہوندا صحرا دے وچ تے ملدا گاواں مچھیاں نو، جے رب ہوندا مندر مسجداں وچ ملدا چام چمیڑا نو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آخری جملہ ہے کہ رب صرف انہاں نو ملدا جنہاں دے دل دے وچ کوئی دنیا داری دی طلب نہیں ہوندی. کہ اللہ کو مسجد میں، مندر میں، پانی میں، آسمان میں تلاش نہ کریں. ڈھونڈنا ہے تو یہاں پہ تلاش کریں، دل میں تلاش کریں، اپنے قریب تلاش کریں، تو آپ حق طلب ہو جائیں گے. اور اللہ سے حق طلبی کے لیے، اپنی آرزوؤں کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے اور اپنے قلبی سکون کے لیے، اپنی روزی کے لیے، رزق کے لیے، رحمت کے لیے. ابھی کل ایک بخاری صاحب کے ساتھ میں پروگرام کر رہا تھا اسم اعظم کے اوپر، کہ اسم اعظم اللہ کا وہ صفاتی نام کہ اللہ کو آپ جس طرح سے یاد کریں، جس نام سے یاد کریں، کہ اگر کوئی شخص اللہ کو رحمان کہنا شروع کر دے تو اللہ اس کے وجود کے اوپر وہ رحمت نازل کر دیتا ہے کہ دنیا کے لیے وہ بہتر ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو کوئی نہ کوئی ایسا اللہ کا ذکر اس طرح سے کرنا چاہیے، اور جس طرح سے بھی ہم اللہ کو پکاریں کہ اللہ رزاق ہے، اللہ غنی ہے، اللہ ہادی ہے، اللہ مغنی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ وہاب ہے کہ بے عوض دینے والا ہے، دیتا ہی چلا جاتا ہے.